مضمون آپ کو سناؤں علی کی بیٹی کا پیک کے گھر سے اپنے گھر جانا. بہنوں والے بیٹھے ہو, بیٹیوں والے بیٹھے ہو. بیٹی بیاہی جائے اور اپنے گھر چلی جائے, وہ اکیلی آ جائے نا پیک کے گھر, تو کبھی بھی شریف والدین اسے تنہا واپس نہیں جانے دیتے. وہ کہتے انہوں نے بھیج دیا, لگتی جو کچھ نہیں تھی, ہم تو ایسے نہیں بھیجیں گے. یہاں بھائی چھوڑ کے آئے گا, یہاں باپ چھوڑ کے آئے گا. اللہ کسی بیٹی کا پی کے گھر والا مان نہ توڑے. بیٹیوں کو پی کے گھر پہ بڑے مان ہوتے ہیں. آگے سید واپس مدینے. روز سادات کے گھر میں مجلس ہوتی, پڑھتے کون؟ خود سید الساجدین. سنتے کون؟ مدینے کے لوگ. روزانہ سجاد مدینے کے لوگوں کو کربلا کے درد سناتے. مجلس ہوتی ہے, خطیب یا ذاکر پڑھتا ہے, ہم پڑھ کے چلے جاتے ہیں, آپ بھی چلے جاتے ہیں. اس مجلس میں یہ نہیں ہوتا تھا, مجلس ہو رہی ہوتی تھی یا خطیب کو غش آ جاتا. کافی دیر خطیب ریت پہ بے ہوش رہتا. لوگ چلے جاتے, اندر سے پردے سے ایک بی بی آتی تھی. وہ سر اٹھا کے زانوں پہ رکھ کے ماتھا چوم کے کہتی آنکھیں کھول, یہ مدینہ ہے. حوصلے کے ساتھ, روایت بڑی سخت ہے, حوصلے کے ساتھ. ایک دن مجلس ہو رہی تھی, مجلس تمام ہوئی, لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. سید الساجدین نے سر اٹھایا تو ایک شخصیت مجلس میں موجود تھی, جس کے سر پہ امامہ نہیں تھا اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ رو رہے تھے. مولا سجاد نے آنکھوں کا لہو صاف کر کے پہچانا. پہچان کے مولا سجاد کی آواز آئی, چچا عبداللہ. جس نے ہائے کہا وہ سمجھ گیا, تو نہیں پہنچا میں سمجھاؤں, یہ جعفر طیار کے بیٹے, بی بی عالیہ کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار. مولا سجاد نے دیکھا, چچا عبداللہ. جناب عبداللہ نے سر اٹھا کے کہا, جی مولا. یہ ہے اس گھر میں حجت کا احترام. رشتے میں بھتیجا ہے لیکن امام ہے, تو مولا کہہ کے سلام کیا. جی مولا. جناب سجاد نے سر اٹھا کے کہا, چچا عبداللہ آپ کے چہرے پہ کچھ سوال ہے. جناب عبداللہ رو کے کہتے, جو سوال پڑھ سکتا ہے وہ سوال جانتا بھی ہے. فرمایا, چچا عبداللہ نہیں, بول کے بتائیے سوال کیا ہے. اب میں سوال پڑھوں گا, مرد بے شک چپ رہیں, لیکن میری مائیں بہنیں ماتم کا حق ادا کریں. اتنا کہنا تھا. جناب عبداللہ سر اٹھا کے رو کے کہتے, اگر آپ کہیں تو زینب اپنے گھر واپس چلی جائے. اگر آپ اجازت دیں. 2.25 سال ہوئی اپنے گھر سے آئی ہوئی. میری 2 بیٹیاں روزانہ دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں. شام کے بعد رو کے کہتی, بابا آج بھی اماں واپس نہیں آئی. اگر آپ اجازت دیں تو علی کی بیٹی اپنے گھر چلی جائے. اتنا کہنا تھا. مولا سجاد کی آنکھوں کا لہو تیز ہوا. رو کہ کیوں نہیں چچا عبداللہ, آپ حاکم ہیں, میں اپنی ماں سے پوچھتا ہوں. یہ کہہ کے مولا سجاد اٹھے. جیسے مردوں میں مجلس ہو رہی تھی ویسے گھر کے صحن میں بھی مجلس ہو رہی تھی. علی کی بیٹی اکبر کا گھوڑے سے اترنا سنا رہی تھی. مولا سجاد آ کے ایک ستون کے قریب چپ کر کے کھڑے ہو گئے. عالیہ نے مجلس پڑھتے پڑھتے یوں سجاد کا چہرہ دیکھا. بی بی نے برقع اٹھایا, ہاتھ میں لیا. مولا سجاد کے قریب سے گزرتے ہوئے رو کہتی, تو نہ رو, میں چلی جاتی ہوں. تو نہ رو, میں جا رہی ہوں. مجھے خبر ہے تجھ سے کہا نہیں جا رہا. اتنا کہنا تھا. سجاد نے ماں کے گلے میں باہیں ڈالی, رو کے کہا, میرا اکبر بھی تو ہے, میرا حسین بھی تو ہے, میرا عباس بھی تو ہے, میرا تیرے سوا ہے کون. بی بی تڑپی. حوصلے کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ سن. بی بی رو کے دی, سجاد تو نہ گھبرا, میں چلی جاتی. اب میں نے مصائب کی ابتدا میں ایک دعا پڑھی تھی کہ جب بیٹی پے کے گھر سے جائے, کوئی چھوڑنے جاتا ہے, ایسا ہی ہے. اللہ تمہاری بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے. 40 بند دروازوں کے درمیان علی کی بیٹی کھڑی ہوئی.
یوں ایک ایک بند دروازہ دیکھتے دیکھتے 40ویں دروازے پہ نظر پڑی، بی بی زمین پہ گر گئی، رو کہتی خدا تجھ پہ لعنت کرے ہندا کا بیٹا، تو نے میری بھری حویلی برباد کر دی۔ پہلے زینب جاتی تھی، اس دروازے سے عباس آتا تھا، اس دروازے سے اکبر آتا تھا، اس دروازے سے قاسم آتا تھا۔ آج میں اپنے گھر جا رہی ہوں، آج مجھے چھوڑ کے جانے والا کوئی نہیں۔ اتنا کہنا تھا، فضہ دوڑ کے آئی، رو کہتی چل میں چھوڑ کے آؤں، اور میں شام کے سفروں کی سنگتی۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، جس درد کے لیے میں نے محنت کی ہے وہ درد سنو۔ بی بی میں چھوڑ کے آؤں۔ بی بی فضہ نے علی کی بیٹی کا ہاتھ تھاما، علی اپنے دروازے پہ آئی، جو سید بیٹھے ہوا مجھے ستر معاف کرنا، پوری دنیا میں بابا جی کسی بھی سید جا کے پوچھو کس کی اولاد ہے، وہ کہے گا حسنی ہوں، حسینی ہوں، عابدی ہوں، جعفری ہوں، کاظمی ہوں، رضوی ہوں، نقوی ہوں، تقوی ہوں، کوئی نہیں کہتا میں زینبی ہوں۔ اس بی بی نے کربلا میں صرف بیٹے نہیں دیے، نسل دی ہے، نسل قتل کروائی ہے بی بی نے۔ یہ بی بی آئی ہے اپنے دروازے پہ، دروازے پہ آنا تھا، علی کی بیٹی اپنے دروازے پہ گر گئی، گر کے رونا شروع کیا۔ بی بی فضہ رو کے کہتی ہیں بی بی اکبر یاد آیا، رو کہتی نہیں بھولی اکبر، لیکن اب اکبر یاد نہیں آیا۔ بی بی حسین یاد آیا، فرمائے نہیں بھولی اس کی 13 ضربے، لیکن اب حسین یاد نہیں آیا۔ فضہ رو کے کہتی بی بی اب تو دروازے پہ گر کیوں گئی ہے؟ بی بی رو کے کہتی اماں فضہ تجھے تو یاد ہے کربلا سے لے کے مدینے تک میں جب بھی روئی ہوں، یا حسین کو روئی، یا اکبر کو روئی، یا حسین کو روئی، یا اکبر کو روئی۔ آج 2 سال کے بعد اپنے دروازے پہ آئی ہو، مجھے میرا اون یاد آ گیا، مجھے میرا محمد یاد آ گیا، اور میرے بیٹے کربلا میں سو گئے۔ اتنا کہنا تھا، عبداللہ تڑپ کے باہر آئے، رو کے گا علی کی بیٹی نہ رو، اون بھی اکبر کا صدقہ، محمد بھی اکبر کا صدقہ، سید مجھے معاف کر دینا۔ جناب عبداللہ نے عالیہ کی کلائی پہ ہاتھ رکھا، بی بی کو اٹھانے کے لیے عبداللہ نے ہاتھ پیچھے کیا، عبداللہ کے ہاتھ میں لہو کی لکیریں تھی۔ رو کے گا تجھے تیری ماں کی چادر کا واسطہ، مجھے بتا تیری کلائیاں زخمی کیوں ہے؟ رو کے کہتی عبداللہ ادھر حسین گھوڑے سے گرا، میرے ہاتھوں میں رسیاں پہنا کے مجھے کبھی اس بازار کبھی اس بازار۔ عبداللہ رو کے کہتا رہا دے دو اجازت۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔